Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty One God who is most merciful and beneficent. دوستو یہ عہد اور میثاق کے سلسلے میں آخری لیکچر ہے۔ 8ویں سورہ انفال کی 55 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تم سے عہد کیا پھر توڑ دیتے رہے اپنے عہد کو ہر موقع پر اور وہ نہیں ڈرتے۔ 58 اگر تمہیں کسی قوم سے اندیشہ ہو خیانت کا تو پھینک دو ان کی طرف ان کا یعنی عہد جس طرح انہوں نے پھینکا تھا، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی آیت کا سورہ ہے 9 توبہ۔ اس کی پہلی آیت ہے بری ہے اللہ اور اس کا رسول ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد کیا مشرکوں میں سے۔ نمبر 2 مگر وہ لوگ کہ عہد کر رکھا تھا تم نے مشرکوں میں سے پھر نہیں کمی کی انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا بھی اور نہیں مدد کی تمہارے خلاف کسی قسم کی، یعنی وہ عہد کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن مکر گئے، تو پورے کرو ان کے ساتھ عہد مقررہ مدت تک، لیکن جو عہد کریں ان کے ساتھ عہد برقرار رکھو، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 7 توبہ ہی چل رہی ہے آیت۔ کیسے ہو سکتا ان مشرکوں کے لیے عہد اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ عہد کیا تم نے مسجد حرام کے پاس، سو جب تک وہ قائم رہیں تمہارے ساتھ یعنی عہد پر تو تم بھی قائم رہو ان کے ساتھ، بے شک اللہ متقیوں کو محبت کرتا ہے۔ سورہ توبہ کی اگلی آیت 8 نمبر۔ کیسے بریکٹ میں قائم رہ سکتا ہے ان سے عہد، یہ لفظ ہے بریکٹ میں نے کہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کیسے، یعنی بریکٹ میں قائم رکھ سکتا ہے ان سے یہ عہد، جبکہ اگر وہ غالب آ جائیں تو نہیں لحاظ رکھتے تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا اور کسی معاہدے کا۔ یہ جز ہے، پارٹ ہے سورہ توبہ 9 نمبر توبہ کی 8ویں آیت ہے کہ جب وہ غالب آ جاتے ہیں تو تم سے عہد توڑ دیتے ہیں، تو کیسے عہد کا پاس کرتے ہیں، نہ تم سے کسی قرابت کا، دوستی کا اور نہ کسی معاہدے کا۔ تو یہ مشرکوں کا خاصہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو وہ عہد ان سے آپ نے کیا ہے اور وہ عہد پہ قائم رہتے ہیں تو آپ بھی قائم رہو، اگر وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، یہاں عہد سے مراد انگلش میں ہم کہتے ہیں کانویننٹ، تو تم ان کا پاس نہ کرو اگر وہ توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ جب وہ غالب آ جائیں گے تو وہ اپنے عہد کا پاس نہیں کریں گے، مکر جائیں گے، توڑ دیں گے عہد۔ تو یہ اتنی پیاری بات ہے، اتنی پیاری بات ہے، یعنی اتنی گائیڈنس ہے اللہ نے دی ہوئی ہمیں، لیکن ہم پرواہ نہیں، ہم اس گائیڈنس کو مانتے ہی نہیں، ہم اس پہ چلتے ہی نہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں اس گائیڈنس کو، اس قرآن کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت تو سورہ توبہ میں اللہ نے ہدایت دی ہیں مسلمانوں کو۔ اگلی آیت سورہ توبہ کی 12 نمبر۔ اگر وہ توڑ ڈالیں اپنی قسموں کو عہد کرنے کے بعد اور تمہارے دین پر تان کریں تو قتال کرو کفر کے ائمہ کے خلاف۔ اب حکم یہ ہو گیا کہ اگر وہ غالب آئیں گے تو وہ تو آپ کی پرواہ نہیں کریں گے، ٹھیک، تو توڑ دیں گے۔ تو اگر وہ توڑ دیں تو پھر تم کیا، اگر وہ توڑ دیں اور تمہارے دین پر لان تان کریں تو پھر تم پر فرض ہو جاتا ہے قتال کرو کفار کے ائمہ کے خلاف۔ ائمہ مینس ان کے جو سردار ہیں یا بڑے، کیونکہ ان کے نیچے ساری ان کی فوج یا جو بھی کافر ہوتے تھے، تو قتال کرو، بے شک ان لوگوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں کہ شاید باز آ جائیں۔ اچھا، اب اگلی 33 نمبر سورہ احزاب۔ یہ سورہ توبہ اور سورہ احزاب اور سورہ انفال، یہ 3 صورتیں اللہ نے
جو اتاری، ان میں جنگی قوانین، جہاد اور قتال، معاملات کفار سے کیسے کرنے ہیں، کس طرح جنگیں کرنی ہیں، کس طرح تیاریاں کرنی ہیں، کس طرح عہد اور عہد شکنی کے بارے میں، یعنی ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام گائیڈنس دی ہے۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت جو ملتا ہے جنگوں میں۔ یہ بہت بڑا ریونیو ہوتا تھا مسلمانوں کی خلافت میں، یہ بہت بڑا ریونیو تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کافر لوگ تھے انہوں نے غریب لوگوں کا، غریب عوام کا حق مار کے تو اپنے بھرے ہوتے تھے خزانے۔ تو اب جب مسلمان فوج جہاد کر قتال کرتی تھی تو وہ مال غنیمت ان کو ملتا تھا، تو اس سے ایک ریونیو ملتا تھا۔ اور یہ آج کل کے ماڈرن اسکالرز اس بات کو نہیں سمجھتے، نہ وہ مانتے ہیں، کیونکہ جہاد تو ختم ہو چکا ہے نا، ہم نے بلا دیا۔ تو احزاب جو ہے اس کا بھی مطلب جنگ ہے، تو اس میں بھی وہ کچھ دیے ہوئے ہیں، گائیڈ لائن اللہ نے دی ہے مسلمانوں کو کہ کافروں کے ساتھ کیسے معاملے کرنے ہیں۔ تو یہ ہے سورہ احزاب، 33 نمبر سورہ، اس کی 7 نمبر آیت میں فرمایا، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے میثاق، اب لفظ میثاق ہے جو میں نے بتایا تھا نا شروع کے میں کہ عہد میں اور میثاق میں فرق ہے۔ جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ عہد آپ کر لیتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں، کنویننٹ کرتے ہیں زبانی، اور میثاق وہ عہد ہوتا ہے جو لکھ لیتے ہیں۔ اور جب لیا ہم نے نبیوں سے میثاق، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور لیا تھا ہم نے ان سے پختہ میثاق۔ اگلی آیت میں کون سا میثاق؟ سورہ احزاب کی 8 نمبر آیت میں فرمایا، اس لیے تاکہ سوال کریں اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اور وعدہ کیا ہے اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب کا۔ تو یہ دوستو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ رب ذوالجلال نے عہد یا میثاق، جس کو انگریزی میں کنویننٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ میرا جو مقصد ہے، قرآن میں مطلب موضوعات سکیٹرڈ ہیں، مکس اپ ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ان کے ٹاپکس کے لحاظ سے نکال کے آپ لوگوں تک پہنچاؤں قرآن کا پیغام، کیونکہ اس طرح آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ قرآن تو ویسے ہی آسان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا۔ تو میں اس کو کیٹیگرائزیشن کر کے بتا رہا ہوں۔ تو عہد کے بارے میں ہم نے بات کی، کانویننٹ کے بارے میں بات کی کہ عہد جو ہے وہ جب کرو تو کیا کرو، میثاق جب کرو تو کیا کرو، اور اگر مخالف یا کافر یا مشرک توڑیں تو پھر کیا کرو۔ اچھا، ہم نے بھی بحیثیت مسلمان اللہ سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم شریعت محمدی یا آپ کے قرآن کی یا آپ کے دین کی ساتھ چلیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ، لیکن ہم لوگ یہ عہد نہیں کرتے۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ یہ عہد توڑ دیتے ہیں، ان کو عہد کا پہلی بات ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ہم نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے، اور اگر کیا ہے تو کیا ہے، اور اس پہ عمل کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا۔ تو ہم توڑ رہے ہیں جس طرح بنی اسرائیل نے توڑا تھا، اور یہی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتا رہے ہیں۔ اور ایک دوسرا ہے وہ کنویننٹ ہے، ایک عہد ہے جس کو میں کمٹمنٹ بولتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں میں، پاکستانی مسلمانوں میں، کہ کوئی بات کر کے بھول جاتے ہیں، کسی وعدہ کیا، پرومس کیا، اس پہ عمل ہی نہیں کیا، پرواہ ہی نہیں کی۔ ہاں جی میں آؤں گا شام میں، نہیں آتے۔ اچھا جی میں کروں گا، نہیں کرتے۔ یہ اتنی بری اور گندی عادت ہے ہمارے پاکستانی مسلمانوں کی کہ اپنے عہد کا، اپنی کمٹمنٹ کا، اپنے پرومس کا، اپنے مطلب خیال ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کسی کو عہد کیا تھا کہ میں جی نہیں تمہیں یہ کروں گا، تھوڑی یہ ہیلپ کروں گا، تو بھول جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔